بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے۔ وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ترجمہ: ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی والی لی اور یہ کہتے ہوئے کہ چہرے بگڑ جائیں، مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان، جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا، چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے، چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ تو مسلمانوں نے کسی کو قتل کیا اور پھر کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا، اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کو موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا، وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی، اس کا پاؤں یوں اڑ گیا کہ بالکل جیسے وہ اس کا ایک محاورے کے ساتھ، عربی کا ایک محاورہ اس کے ساتھ مثال دے رہے ہیں، تو میں آپ کی آسانی کے لیے فی الحال اسے چھوڑ رہی ہوں۔ دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا۔ آپ نے تلواریں دیکھی، فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ یہ معاذ اور معوذ تھے، اور معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ جو ہیں وہ بعد میں زندہ رہے۔